اس میں ہوگا تیرا نقصان بڑا مشکل ہے۔ حضرات میں ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیرونی شاعر اسی وقت آپ کے حوالے کروں گا کیونکہ کچھ جانے پہچانے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو لشکر کی سپہ سالاری سنبھالے ہوئے ہیں، اور اگر لشکر کی سپہ سالاری ان کے ہاتھ میں ہے، آئیے وہ مصرعے پڑھ دوں کہ جس سے آپ کی جوانی پلٹ آئے، جیسے زلیخا کی جوانی پلٹ آئی تھی، حبیب نے مظاہر کی جوانی پلٹی تھی۔ آئیے مولا عباس کی بارگاہ ہے، میں پروفیسر عین الحسن صاحب کے مصرے پڑھتا ہوں۔ آئیے کربلا لے کر جاتا ہوں، آپ کے خون کی حرارت بھی سمجھ میں آ جائے۔ آئیے مصرے پڑھ دیتا ہوں پروفیسر عین الحسن کے پروفیسر عین الحسن نے مصرے کا سرزمین دہلی سے حاضر کر دیتا ہوں کہ ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ، ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ۔ بہت بڑا مشرا، بہت بڑا شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ لکھنؤ کیسے سنتا ہے یہ مجھے پتا ہے، آج میں بحیثیت شاعر نہیں بحیثیت ناظم آپ کے سامنے ہوں۔ آئیے پروفیسر صاحب کا ان کی عمر کا بہت بڑا شعر پڑھتا ہوں کہ ایک ساتھ چل رہے تھے، کاشف ایودھیاوی صاحب کو آپ کو سننا ہے، ذرا بیدار ہو کے سنیے کہ ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ، بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشک۔ ہاں یہ لکھنؤ کا مجمع ہے، مصرے ایسے ہی پڑھوں گا اس لیے کہ مصروں میں بڑی انگڑائی ہے۔ بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشک، 32 اور خلق ہوئے با وفا کے ہاتھ۔ یہ میرا مجمع ہے میرے سامنے، پیچھے والے ایسا لگتا ہے جناب مریم کی سنت لے کے سو گئے ہیں۔ آئیے پھر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے عقیدے کا۔ ایک ساتھ چل رہے تھے 72 ملا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ، فوج یزید بھاگ رہی تھی چھڑا کے ہاتھ، بازو کٹے تو شیر کے دانتوں میں آئی مشک، 32 اور خلق ہوئے با وفا کے ہاتھ۔ ارے غیبت پہ مومنوں کا یقین اور بڑھ گیا، پردہ اٹھا کے نکلے ہیں جب سے خدا کے ہاں۔ غیبت پہ مومنوں کا یقین اور بڑھ گیا، پردہ اٹھا کے نکلے ہیں جب سے خدا کے ہاتھ۔ آئیے سرزمین ایودھیا کی نمائندگی کرتا ہوا ایک شاعر، بہترین تخیل، بہترین لہجہ، شاعری سنیے گا، لہجہ سنیے گا۔ میری مراد ہے جناب محترم کاشف ایودھیاوی صاحب، بلند ترین نعرے سلوات سے استقبال فرمائے۔ آپ کے سامنے جناب محترم کاشف ایودھیاوی، بآواز بلند نعرے سلوات۔ میں سوچا کوئی اور بھی کاشف ایودھیاوی ہے، ان لوگوں نے بتایا کہ آپ ہی ہیں۔ حاضرین محفل، یقیناً آپ بھی بالکل تھک گئے ہیں اور میں بھی بیٹھے بیٹھے تھک چکا ہوں پوری رات میں، مگر ایک چیز کی کمی تھی۔ سب کی مدح ہو چکی ہے، جناب ابو طالب کی اس طرح سے مدح نہیں ہوئی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے ہر محفل میں۔ محسن دین اسلام، تھوڑا تھوڑا نوجوان سیدھے ہو جائیں، بہت وقت نہیں لوں گا، بہت زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، انہی 4 مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بیٹے ایمان پا دینے لگے اس کے فتویٰ، بطور خاص 4 مصرے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں کہ بیٹے ایمان پا دینے لگے اس کے فتویٰ، بیٹے ایمان پا دینے لگے اس کے فتویٰ، باپ دادا کو مسلمان بنایا جس نے۔ آپ تھک گئے ہیں نوجوان؟ سب سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں تھک گئے ہیں، بہت آرام سے سنیے گا کہ بیٹے ایمان پا دینے لگے اس کے فتویٰ، باپ دادا کو مسلمان بنایا جس نے، تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا، تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا، آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے۔ کہ تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا، تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا، تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا، آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے، آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے۔ یقیناً میں جان رہا ہوں غلط وقت پر آیا ہوں آپ کے سامنے، تمام حکم تمام فرمائشیں ایک طرف، یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں صرف 2 شعر سنانے کے لیے، آپ کی زحمت تمام، کہ تم نے تاریخ میں اس کو نظر انداز کیا، آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے، آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے، آیتیں پال کے قرآن بنایا جس نے۔ سنیے گا بطور خاص کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنا آئی ہے،
لکھنؤ میں مطلب پڑھ رہا ہوں، جرار بھائی بطور خاص، جرار بھائی بھی چلے گئے، کہ لکھنؤ میں مطلب پڑھ رہا ہوں، امام حسین کی جنگ پس منظر رکھیے گا، مصائب سے فضائل سنیے کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنا آئی ہے، یاد اکبر کے کلیجے کی سنا آئی ہے، تیغ شبیر کی مقتل میں جو جھنجھلائی ہے، یاد اکبر کے کلیجے کی سنا آئی ہے۔ اب شعر سنیے گا، تمام شعر چھوڑ کے ابھی فخری بھائی نے جناب عابد بیمار کے حوالے سے شعر سنا، شعر سنیے گا کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنا آئی ہے، تیغ شبیر کی مقتل میں جو جھنجھلائی ہے، حسن سجاد کا بھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے جواب، سنیے گا جناب سجاد کا حسن سجاد کا بھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے جواب، ایک ایک فن میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے۔ کہاں ہے لکھنؤ کے حسن سجاد کا بھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے جواب، حسن سجاد کا بھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے جواب، حسن سجاد کا بھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے جواب، ایک ایک فن میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے، ایک ایک فن میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے۔ یہ آخری شعر میری طرف سے ہدیہ آپ لوگوں کے لیے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں تو اس مجمع میں رہتا ہوں جہاں مجلسیں 10 اور 20 کی تعداد پہ ہوتی ہیں، مگر ہم کم ہیں، مگر یہ ہمارا عہد ہے۔ اگر آپ کا بھی عہد ہوگا، سب لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے گا اس شعر پر۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے کلام کے آخری شعر سنیے گا کہ یاد اکبر کے کلیجے کی سنا آئی ہے، تیغ شبیر کی مقتل میں جو جھنجھلائی ہے، حسن سجاد کا بھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے جواب، ایک ایک فن میں یہ اکبر کا بڑا بھائی ہے۔ کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غذا، ساتھ ہو جائیے صرف ایک شعر کے لیے، کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غذا، ہم نے مجلس کے تبرک کی قسم کھائی ہے۔ کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غذا، کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غذا، کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غذا، ہم نے مجلس کے تبرک کی قسم کھائی ہے، ہم نے مجلس کے دیکھے آخر میں یقیناً پیچھے کچھ بچے بیٹھے ہیں پیہانی کے، جنہوں نے حکم کیا ہے جناب عباس کے حوالے سے ایک شعر پڑھنے کا۔ اس شعر کی تمہید میں ایک مطلب صرف 2 شعر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ مسلم بھائی سنیے گا، کھانا تو دور نہ دیکھیں گے یزیدوں کی غذا، ہم نے مجلس کے تبرک کی قسم کھائی ہے، سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا، سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا، یہ عشق ازاں ان کا مددگار رہے گا۔ اب یہ دوسرا مطلب سنیے گا، اگر حق ہوگا کہ ہمارے آنسو سب کے لیے کیوں نہیں بہتے ہیں، سنیے گا جو موڈ میں سب سنیں کہ سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا، یہ عشق ازاں ان کا مددگار رہے گا، خوددار قبیلے کا ہے خوددار رہے گا، سنیے گا آخر تک، خوددار قبیلے کا ہے خوددار رہے گا، قطرہ میرے آنسو کا وفادار رہے گا۔ اب جس کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں انشاءاللہ اس شعر پہ بھی اٹھیں گے کہ خوددار قبیلے کا ہے خوددار رہے گا، قطرہ میرے آنسو کا وفادار رہے گا، حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل، حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل، جاگ سے فرشتوں کا تو سردار رہے گا۔ حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل، اے بھیا گل پوشی کرو گلباری نہ کرو، کہ حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل، حسنین کی خدمت میں آخری 2 شعر آپ کی زحمت تمام بالکل نئی بات آپ تک انشاءاللہ ان 2 شعر کے ذریعے پہنچا رہا ہوں کہ حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل، جاب سے فرشتوں کا تو سردار رہے گا، اشکوں کا اگر راستہ نوجوانوں صرف 2 شعر کے لیے میرے ساتھ، سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا، یہ عشق ازاں ان کا مددگار رہے گا، سوچا نہ تھا ہرگز شب عاشور سے پہلے، سنیے گا بطور خاص یہ 2 شعر، کیا میرے تصور میں ہمارے ذہن انسانی کے تصور میں کیا نہیں تھا شب عاشور کے پہلے، کہ سوچا نہ تھا ہرگز شب عاشور سے پہلے حر جیسا بھی جنت میں زمیندار رہے گا، سوچا نہ تھا ہرگز شب عاشور سے پہلے، سوچا نہ تھا ہرگز شب عاشور سے پہلے، سوچا نہ تھا ہرگز شب عاشور سے پہلے حر جیسا بھی جنت میں زمیندار رہے گا۔ بس یہ آخری شعر آپ کی زحمت تمام غازی عباس کی بارگاہ میں آپ تمام علماء اکرام سے سنا کرتے ہیں، خطیبوں سے سنتے ہیں، رات بھر میرے ناظم بھائی وہ بھی پڑھ رہے ہیں،
آپ ناظم صاحب سے بھی پوری رات سنتے رہے کہ جناب عباس کی فضیلت یہ ہے، جناب عباس کی فضیلت یہ ہے، جواد نقوی صاحب نے پڑھا جناب عباس کی فضیلت یہ ہے، مگر کوئی فضیلت ایسی نہیں پڑھی جو صرف اور صرف جناب عباس کے لیے ہو۔ اگر وہ غازی ہیں تو مولا علی بھی غازی ہیں، اگر وہ صابر ہیں امام حسین بھی صابر ہیں، کوئی تو ایسی فضیلت ہو جو صرف اور صرف جناب عباس کے لیے بنی ہو۔ سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں نوجوانوں کے بیچ میں جو ہاتھ نہیں بھی اٹھا رہے ہیں، بے ساختہ دانت انشاءاللہ اٹھائیں گے، وہ فضیلت سنیے جو صرف اور صرف جناب عباس کے لیے بنائی گئی ہے کہ سجدوں کا اگر راستہ ہموار رہے گا، یہ اشک اذا ان کا مددگار رہے گا، خوددار قبیلے کا ہے خوددار رہے گا، قطرہ میرے آنسو کا وفادار رہے گا، سوچا نہ تھا ہرگز شب عاشور سے پہلے خور جیسا بھی جنت میں زمیندار رہے گا، حسنین کی خدمت میں لگا رہتا ہے جبریل، جاب سے فرشتوں کا تو سردار رہے گا۔ عباس کی خاطر ہی بنی ہے یہ فضیلت۔ بیدار ہوئیے دوسرا مصرع سننے کے لیے کہ عباس کی خاطر ہی بنی ہے یہ فضیلت، بازو بھی قلم ہو تو علمدار رہے گا۔